جادو اور حسد اور نظر بد، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارا کون دشمن کب بن جائے اور کس وقت بن جائے، اور کون ہماری دشمنی میں آ کر کے ہمارے کاروبار کو ختم کرنے کے کاغار پر لا کر کے کھڑا کر دے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب اور کس وقت ہمارا کوئی دشمن بن جائے اور ہماری زندگی اور ہماری صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہے، ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے ضرور آئے۔ یہ وہ اعمال ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت بنا دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بار بار کہ اپنی دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتلائی ہے، ان دعاؤں کو ہمیں پڑھتے رہنا ہے۔ آج کا دور اتنا خطرناک ہو چکا ہے اور لوگ اتنے خطرناک آہستہ آہستہ دشمن بنتے چلے جا رہے کہ کون کب کس وقت کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کر دے، کیا کس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ جائے۔ اس لیے جب بھی صبح کے وقت بیدار ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آیت الکرسی پڑھنے کے تعلق سے یہ فضیلت آتی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں صرف ایک موت حائل ہے، جیسے اس کا انتقال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کے پڑھنے سے اور اس کی برکت سے حسد سے، نظر بد سے، اور اسی طریقے سے جادو کرنے والے کی جادو سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑی دعا ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، 1 آیت 2 آیت 2 آیت 3 آیت 10 سے 15 دن 20 دن میں اس آیت الکرسی کو یاد کرنے کا اہتمام کرے۔ ہمیں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کو یاد کرنے میں۔ دوسری چیز، جو 4 قل ہے، اگر 4 قل نہیں پڑھ سکتے تو 2 قل کم سے کم چاہے ہم چلتے پھرتے پڑھ لے۔ یہ ہمارے لیے وہ حفاظتی چیزیں ہیں کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ ان چیزوں سے، حسد سے، نظر بد سے، ان چیزوں سے کوئی چیز ہماری حفاظت نہیں کر سکتی سوائے قرآن کے، قرآنی آیات کے اور اللہ کے۔ یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے امت کو آگاہ کر دیا اور پہلے سے امت کو بتلا دیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں یہ چیزیں کرنا ہے اور یہ دعائیں پڑھتے رہنا ہے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ان دعاؤں کے اہتمام سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، شریر کی شرارت سے حفاظت فرمائے گا، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما لے گا، دشمن کی دشمنی سے حفاظت فرما لے گا، چالباز کی چالبازی سے حفاظت فرما لے گا۔ اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا، تمہاری پوری دن کی حفاظت فرما لے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام اور 4 قل یا 2 قل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اگر کسی پریشانی میں، جسمانی یا روحانی اعتبار سے کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بہت پاورفل اور زبردست اعمال ہے۔ ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔